بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، ربیع الاول کا مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی آپ قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کا کونا کونا اللہ تعالیٰ کے نور، برکت اور رحمت سے بھر جائے گا۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اگر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سراسر نور، سراسر شفا اور سراسر برکت ہے۔ ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے، اس مہینے کی تیاری اس بہترین انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن مجید سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے، اللہ رب العزت کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی ہی مختصر سی صورت ہے جو بہت آسان ہے اور ہر بندہ اسے بآسانی یاد بھی کر سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے، چاہے آپ چلتے پھرتے ہوں، بازار میں ہوں یا گھر کے کسی کام میں مصروف ہوں۔ یہ صورت محض چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون کامل دینے کی بے پناہ طاقت موجود ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس صورت کو پڑھنا اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیتا ہے، یعنی دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی اور وسعت عطا فرماتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے اور تمام پریشانیاں، بیماریاں اور رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہیں۔ اس مبارک صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی خاص رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اس لیے آج ہی سے قرآن پاک سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر صورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت اور وہ خوشیاں بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت اور برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ نزول رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، بابرکت اور روشن مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی روحانی تیاری شروع کر دے، کیونکہ جو شخص ربیع الاول سے سچی محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ذکر اور خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے۔ جو بندہ اس مہینے کی آمد پر ذکر و اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کے کونے کونے میں نور برساتا ہے۔ دولت، سکون، محبت اور رحمت اس گھر کا دائمی حصہ بن جاتی ہیں۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی جائز حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت اس بندے کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اس مہینے میں ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا
یہ سب ربیع الاول کی تیاری کا حصہ ہے۔ جو شخص ان بابرکت دنوں کے آنے سے پہلے ہی ان نیک اعمال کا آغاز کر دیتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا لیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی تیاری اگر آپ پہلے سے شروع کر دیں تو یہ دلوں کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور رزق میں بے پناہ برکت لے کر آتی ہے۔ یہ صورت ایسی عظمت والی ہے کہ اگر ربیع الاول کے مہینے میں اسے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گھر رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے۔ جو بندہ قرآن کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس پر رحمت کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، اور جو بندہ ربیع الاول جیسے مبارک مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اس کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہی سے اس چھوٹی اور بابرکت سورت کو پڑھنا شروع کر دیجئے اور دیکھیے کہ اللہ کس طرح آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، آپ کے گھر سے بے برکتی، تنگی اور غم کو دور کر دیتا ہے اور نور و رحمت سے ہر گوشہ روشن کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہر مشکل کا فوری حل یعنی ایک مجرب نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، یہ کلمات اس قابل ہیں کہ جو بھی انہیں سنے وہ انہیں سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید نمونہ بنا کر پیش فرماتے تھے۔ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی عظیم ترین چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی عظمت کے آگے سب سرنگو نظر آتے ہیں اور آپ کے قول و فعل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر دور اور ہر حال میں انہی کے نقش قدم پر چلیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی ہو یا دینی، جسمانی ہو یا کاروباری، آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو یا امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، غرض کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہیں اور جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ حاصل ہو تو آپ نے سچے دل سے یہ عمل کرنا ہے۔ ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کی جائے، وہ اپنا نام، اپنے ملک کا نام اور اپنی پریشانی کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اجتماعی دعا میں ان تمام بہن بھائیوں کا نام لے کر خصوصی دعا کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہم تمام وظائف انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بتاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں مذکور لفظ عالمین
عالم کی جمع ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات اور جمادات سبھی اس میں شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے اس طور پر رحمت ہے کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، اس کی بندگی اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ پہلے حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو۔ دوسرے حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تمام انسانوں، مومن اور کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں پر لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حدیث قدسی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ ایک اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ برادران اسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلبہ رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے اور اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلبہ کے ساتھ مسند پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی، اے حضور، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما دے۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کر لیا کرو۔ وہ شخص چلا گیا اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے تاکہ ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائے اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس دوسرے شخص کو بھی وہی وظیفہ یعنی استغفار پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے دعا کے لیے درخواست کی، میں ایک بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان فرما دے۔ ان بزرگ نے اس سے بھی وہی فرمایا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ تمام ماجرا ان بزرگ کے طلبہ بھی دیکھ رہے تھے اور شدید حیران تھے کہ اتنے سوالی آئے۔ انہوں نے اپنی مختلف مشکلات کا ذکر کیا لیکن ہر بار شیخ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ ان میں سے ایک طالب علم نے پوچھ ہی لیا کہ حضور، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے والے کو آپ ایک ہی جواب دے رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو؟ اس پر ان بزرگ نے فرمایا، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی بلکہ جو قرآن کریم نے سورہ نوح میں بتایا گیا ہے میں نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا پڑھا جائے؟
آپ استغفر اللہ پڑھ لیں یا کوئی بھی استغفار جو آپ کو یاد ہو اسے اپنا ورد بنا لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصائب، مشکلات اور مالی رزق کی تنگیوں کو کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی یا غم لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ مبارک دعا پڑھے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا: کیا تم وہ تسبیح بھول گئے ہو جو ملائکہ یعنی فرشتوں کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے اور جس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کی فرض ادائیگی کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے رزق کی تنگی کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے وقت 100 بار کہا کرو: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ ربیع الاول میں پڑھنے کا مخصوص اور کامل طریقہ۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے: کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح یہ پڑھیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفار پڑھیں: استغفر اللہ۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی وہ صورت جو بابرکت، مختصر، آسان اور رزق میں بے پناہ برکت دینے والی صورت ہے، بلکہ قرآن کا دل کہلاتی ہے، سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور عرض کیا کہ یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خاص خزانوں سے عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں رحمتیں برسا دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک براہ راست تعلق، ایک گفتگو اور ایک عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔
جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں سورۃ الفاتحہ کو روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح و شام کم از کم 3 بار اس سورت کو سچے دل، کامل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اور اس کے گھر میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں نور ہی نور آ جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹ کو بھی مکمل علاج ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کی تیاری ایسی ہو جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورۃ الفاتحہ کو آج سے ہی اپنا ساتھی بنا لیں، دن میں 3 بار پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا بھی ہے اور سب سے بہترین دعا ہے۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگ سکتے تو آپ اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت اور قبولیت کا ذریعہ ہے، آپ کی تمام حاجات کے لیے اور آپ کی دنیا و آخرت کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کوئی عام سورت نہیں، یہ ایک عظیم نور ہے اور سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے اور مقدروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مع تجوید و قرات ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اس عمل کو لازمی طور پر اپنی روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی تمام سعادتوں اور برکتوں سے ہمیں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔